آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 6 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو ذکر اللہ سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ شیطان کی وسوسہ اندازی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لگاتار اپنی کوشش جاری رکھتا ہے اور انسان کو گمراہ کرنے کی کوششوں سے تھکتا نہیں، کبھی حملہ کرتا ہے، کبھی دفاعی پسپائی اختیار کرتا ہے اور پھر پلٹ کر حملہ آور ہوتا ہے۔ وسواس طبی نقطہ نگاہ سے یہ ایک مرض ہے جسے وہم بھی کہتے ہیں۔ یہ مرض غلبہ سودا کی وجہ سے ذہن کو معوف کر دیتا ہے اور انسان ایسی فضول باتیں کرنے لگتا ہے جو پہلے اس کے ذہن میں نہیں ہوتی۔ دل میں آنے والی برائی اور بے نفع بات اور شرعی نقطہ نگاہ سے اس کا معنی شیطان کا کسی برے کام کی طرف راغب کرنا ہے اور برے خیال دل میں ڈالتے رہنا، اور اس کی نسبت صرف شیطان کی طرف ہوتی ہے، جس کی ایک صفت خناس ہے، اور خناس شیطانی کا صفاتی نام ہے۔ خناس بمعنی ظاہر ہو کر چھپ جانے والا یا سامنے آ کر پھر پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ شیطان کا یہ عمل صرف ایک بار ہی نہیں ہوتا بلکہ بار بار ہوتا ہے۔ وسواس کے لفظ میں تکرار لفظی ہے جو تکرار معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ شیطان ایک بار وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، پھر دوبارہ حملہ آور ہوتا ہے، پھر چھپ جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الذی، وہ جو، یوسوسو، وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں۔ وسوسہ مخفی آواز کو کہتے ہیں۔ شیطان بھی نہایت غیر مسعود طریقے سے انسان کے دل میں بری باتیں ڈال دیتا ہے، اسی کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ الخناس، کھسک جانے والا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو یہ کھسک جاتا ہے، اور اللہ کی یاد سے غفلت برتی جائے تو دل پر چھا جاتا ہے۔ من الجنت، جنوں میں سے، والناس، اور انسانوں میں سے۔ فرمایا من الجنت والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ انسان کے دل و دماغ پر شیطانی وساوس کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، اس کی وضاحت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان سے ملتی ہے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے وجود میں خون کی مانند گردش کرتا ہے۔ وہ یہ شیطان نفس انسانی کے اندر موجود حیوانی شہوات اور سفلی دایات کو بھڑکاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنی تھوتنی انسان کے دل پر رکھ کر پھونکے مارتا ہے اور اس طرح اس کے جذبات و شہوات میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دل میں وسوسہ سے پیدا کرنے اور اس کے جذبات کو انگیخت دینے کی حد تک اختیار دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان سے زبردستی کوئی عمل کرانے کا اختیار اسے نہیں دیا گیا۔ بہرحال نفس انسانی بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر متعلقہ انسان کے لیے شیطان کا نمائندہ بن جاتا ہے اور پھر بالکل شیطان کی طرح اس کے دل میں وسوسہ اندازی شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ ایسے نفس انسانی کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں نفس ہمارا کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اہم اور بنیادی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ شیطان اسی دل پر اپنی تھوتنی رکھ کر پھونکے مارتا ہے اور اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، اس کے برعکس جو دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو اور اس کے ذکر کرنے سے معمور ہوتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ بہرحال شیطان کے تمام وسوسے اور حربے انسان کے نفس کے ذریعے ہی سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صورت خصوصی طور پر شیطانی وساوس کے توڑ کے لیے نازل ہوئی ہے۔
جنات اور ہر قسم کے شور سے حفاظت کے لیے گھر میں سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنائیے، بآواز بلند ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ معمولات کم از کم صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 1 آیت الکرسی اور آخری 3 قل۔ نمبر 2 فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سيبطله ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین۔ نمبر 3 اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اور یہ دعائیں 1 مرتبہ پڑھیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامۃ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ نمبر 5 اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن اللیل والنہار ومن طوارق اللیل والنہار الا طارقا یطرق بخیر یا رحمان۔ ذکر کردہ 5 اعمال پڑھ کر دونوں ہاتھ میں تھتکار کر پورے جسم پر پھیر لیے کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سیر و جادو سے اور ہر قسم کے شر فتنہ سے حفاظت رہے گی۔ نیز اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کے اختتام پر یہ ذہن نشین فرما لیں کہ اصل علم قرآن کریم اور حدیث مبارک کا علم ہے، یہ بنیادی علوم ہے۔ آگے علم الفقہ یہ قرآن کریم اور حدیث پاک کا خلاصہ، نچوڑ اور مغز ہے۔ سب سے زیادہ محنت قرآن کریم اور حدیث پاک پر کرنی چاہیے، قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے، قرآن کریم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کا قرآن کریم سے ربط اور تعلق بہت مضبوط ہو۔ اس لیے جس قدر تعلق مضبوط کر سکیں تو کریں، اور قرآن کریم کو سب سے زیادہ تہجد میں پڑھنا چاہیے۔ تہجد کا وقت بہت بہترین وقت ہوتا ہے، اور فجر کی نماز میں تلاوت عام نمازوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بطور خاص قرآن کریم کی تلاوت کا وقت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شر سے بچنا انسان کا فطری حق ہے، اگر انسان اس سے بچ جائے گا تو اس کے لیے کامیابی کی ہزاروں دروازے کھولیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمام کائنات کا رب خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے، اب صرف وہی ہے، لہذا شرور اور فتنوں سے بچانے والا بھی وہی ہے۔ اس لیے انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ رب العزت اسے فتنوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ فلاح کا مدار اسی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے آخری پارے کی یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ الحمدللہ والشکر للہ، الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک ومجدک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم نے اپنے ناقص فہم کے مطابق جو کچھ قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کی ہے، جن حضرات نے سنا ہے اور سمجھا ہے، جو مسائل علم میں آئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما لے اور مزید فہم اور توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، مرتے دم تک ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ قائم رکھنا۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے۔ قرآن پاک، اسلام، پیغمبر اور اپنی ذات کے ساتھ ہماری محبت کو قائم رکھ۔ جو لوگ قرآن پاک سنتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے فیض سے فیضیاب کرے۔ جن لوگوں نے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی ہیں، بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہم کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام امتوں کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرمائے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے تمام مرد اور عورتوں کی بخشش فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ سب کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضے ادا کرنے کی سبیل پیدا فرما دے۔ جو بے روزگار ہیں، یا اللہ ان کی روزگار کی سبیل پیدا کر دے۔ جو لوگ جاہل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہالت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
جو لوگ کفر شرک اور بدعت میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت سے نکال دے، ایمان توحید اور سنت کا اتباع نصیب فرما دے۔ جو لوگ کسی دنیوی یا اخری پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، ان کے لیے بہتر سبیل پیدا کر دے۔ جو لوگ بھی طرح طرح کے مسائل میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، آسان فرما دے۔ فلسطین، قبرص، ہندوستان، کشمیر، چین اور چین کے جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تکلیفوں کو دور فرما دے، اور فلسطین کے جو مسلمان تکلیفیں اٹھا رہے ہیں یا اللہ ان کی مصیبتیں دور کر دے، مشرق سے کو فتح عطا فرما دے، مشرق سے کی حفاظت فرما دے، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، تمام مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کافروں، مشرکوں، یہودیوں، داریوں، عیسائیوں سے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان، دین، اہل مال کو بے دینوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور قرآن پاک کے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل فرما دے، یا اللہ ان کو ذلیل فرما دے۔ تمام بنی نوع انسان میں جو لوگ حق پرست ہیں، سلیم فطرت پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے اور ان کی ہدایت کا ذریعہ پیدا فرما دے، معاندین اور مخالفین کو مغلوب کر دے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ہر مقام پر غلبہ اور برتری عطا فرما۔ یا اللہ پاکستان کے ذمہ دار لوگوں کو قرآن و سنت کا قانون جاری کرنے کی توفیق دے جو تمام بنی نوع انسان کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو برائی سے بچا کر نیکی کی طرف راغب کر دے۔ یا اللہ مستورات کو ہر قسم برائیوں سے بچا دے۔ یا اللہ انگریز کی منحوس تہذیب کو ختم کر دے۔ یا اللہ اسلام اور سچی تہذیب کو ہمارے ملک میں جاری فرما دے، ہر قسم برائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ان مساجد کو آباد رکھیے اور اسلام کی صحیح خدمت کرنے والے دین مدارس ترقی کے اسباب پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اتباع نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام اولیاء امت، مفسرین، محدثین کے نام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ حاجت مندوں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ دنیا ہمارے قسم بہتری عطا فرما، تجارت میں ترقی عطا فرما، معاشی طور پر مضبوط فرما۔ یا اللہ طالب علموں کو اصول تعلیم میں کامیابی عطا کر۔ یا اللہ قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے جو طلباء سفر کی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یا اللہ ان کو کامیاب بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہر قسم پریشانیوں اور تکلیفوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔